السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رمضان ربیع الاول سے متعلق مضمون چل رہا تھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس کی وضاحت اور تشریح میں انما بعثت معلما کا ذکر آیا۔ انما بعثت معلما کے ساتھ ساتھ ہر معلم اور خصوصاً آپ علیہ الصلاۃ والسلام کمال درجے کے معلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، ہر معلم کے اندر شفقت کا مادہ، مشفق ہوتا ہے، محسن ہوتا ہے، مربی ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر بھی بحیثیت معلم اور استاد ہونے کے یہ کمال درجے کے اوصاف موجود ہیں۔ آج انہی چار اوصاف سے متعلق، صفات سے متعلق کہ ہر معلم کے اندر یہ خصوصیات ہوتی ہیں، ہونی چاہیے، اور نبی میں اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے احسانات میں سے ایک احسان یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے تمام افراد کو معلم بننے کی دعوت دی ہے۔ خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام معلم ہیں، انما بعثت معلما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو، ان کا منہج، ان کی معیار، ان کی معراج، کہ وہ ہر ایک میرا ماننے والا امتی وہ اس درجے پر فائز ہو جائے کہ وہ معلم بن کر لوگوں کو سمجھا بجھا کر، لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرنے والا بن کر چلے اور لوگوں کو چلائے۔ تو ماقبل کا مضمون ربیع الاول سے متعلق وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اپنی بسط اور تفصیل کے ساتھ ساتھ، اپنی تشریحات کے ساتھ ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ وصف اور کمال درجے کے اوصاف، صفات عطا فرمائی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا درجے کے مشفق، محسن، مربی اور مخلص تھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ زہران، ایک جگہ مکہ مکرمہ، مر زہران، وہاں پہنچے تو صحابہ نے دیکھا وہاں کچھ پھل لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صحابہ کے ساتھ پہلی مرتبہ وہاں جانا ہوا تھا، سفر ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ یہ پھل جو آپ توڑ رہے ہیں، یہ جو زیادہ سیاہ ہیں وہ توڑے، جو زیادہ سیاہ پھل ہیں وہ توڑے، وہ زیادہ میٹھے ہوں گے، اچھے ہوں گے، پکے ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، کیا آپ پہلے کبھی آئے ہیں مر زہران، اس بستی میں، اس گھاٹی میں پہلے آپ کا سفر ہوا؟ اس لیے کہ آپ کے جتنے اسفار ہیں، ہم ساتھ ہوں یا نہ ہوں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سفر پہ، ہم ساتھ ہوں یا نہ ہوں، لیکن ہماری معلومات میں ضرور ہوتا ہے کہ آپ نے فلاں فلاں صحابہ کے ساتھ اتنے دنوں کا سفر کا ارادہ فرمایا ہے، یا ارادہ فرمایا تھا، سفر کر کے واپس آ گئے۔ تو ہماری معلومات میں نہیں ہے کہ آپ زہران کی اس بستی اور اس گھاٹی سے کبھی گزرے ہوں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہاں کے پھل جو سیاہ ہیں وہ زیادہ میٹھے ہوں گے۔ آپ کبھی آئے ہیں، گزرے ہیں؟ کہا ہاں میں یہاں آیا۔ اللہ کے نبی کب آئے ہیں؟ ہمیں تو یاد نہیں ہے، اور ہمارے ساتھیوں کو بھی کسی کو یاد نہیں ہے، اور ہماری معلومات میں بھی نہیں ہے ہماری معلومات میں بھی نہیں ہے کہ بھئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر۔ کہا ہاں، میں جب بکریاں چرایا کرتا تھا اس زمانے میں یہاں آتا تھا، جب میں بکریاں چراتا تھا اس زمانے میں یہاں آتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ذکر فرمایا تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟
آپ نے بھی؟ فرمایا میں نے بھی بکریاں چرائیں. اور صرف یہی نہیں فرمایا، فرمایا میرے سارے ساتھیوں نے، تمام بھی علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک یہ قدر مشترک کام دیا ہے. تو صحابہ کو اور زیادہ حیرت ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ تو کوئی ایسا بہت اہم کام ہو، کوئی بہت بڑا کام ہو کہ جسے کوئی اور نہ کر سکتا ہو، اس لیے کہ نبی کے سارے کام انتہائی معیاری ہوا کرتے ہیں، لیکن یہ کام ایسا ہے کہ جو نبی کی خصوصیت ہے یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ تمام بھی علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں، یا ان میں ایسی کیا خصوصیت ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ علیہ السلام سے صحابہ نے استفسار کیا، اللہ کے نبی بکریاں چرانے میں ایسا کیا چیز ہے کہ آپ فرما رہے ہیں میرے باقی سارے بھائیوں نے بھی بکریاں چرائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انما بعثت معلمہ کی تشریح کر دی کہ میں معلم ہوں، اور معلم یہ آگے اس کی وضاحت ہے کہ معلم کے اوصاف، صفات، خوبیاں کیا ہونی چاہیے. کامیاب معلم کون ہو سکتا ہے؟ جو مشفق بھی ہو، محسن بھی ہو، مربی بھی ہو، مخلص بھی ہو. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ بکریوں کو جب چھوڑ دیا جاتا ہے بیابان میں تو وہ ایک جگہ رہتی ہیں یا پھیل جاتی ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی پھیل جاتی ہیں. فرمایا ایک جانب میں، ایک سمت میں؟ کہا نہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر، کوئی قریب کوئی دور، بس بھاگتی چلی جاتی ہیں گھاس پھوس اور اپنی غذا کی تلاش میں. بکریاں پھیل جاتی ہیں بیابان میں، جنگل میں. کوئی تیز دوڑتی ہے، کوئی آہستہ دوڑتی ہے، کوئی دائیں جانب جاتی ہے، کوئی بائیں جانب جاتی ہے، کوئی زیادہ دور نکل جاتی ہے، کوئی قریب رہتی ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بکریوں کا حال سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں. فرمایا یہ بکریاں پھر دور چلی جائیں لیکن آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے. جو ان کا نگہبان ہے، جو ان کا محافظ ہے، اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے. بکری تیز بھاگے، اپنی جگہ پر کھڑی رہے، دور چلی جائے، قریب چلی جائے، لیکن آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ نگہبان کی ذمہ داری ہے کہ حفاظت کرنے والے کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے. اور تیسری بات ارشاد فرمائی آپ علیہ السلام نے، پھر نگہبان کی ذمہ داری ہے، نگہبان کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھیڑیا یا جانور جنگل کا انہیں نقصان نہ پہنچائے، اس لیے کہ میں ان کا محافظ ہوں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بتا دیا کہ انبیاء علیہ السلام کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ براہ راست تربیت کیا کرتا ہے. تو اس لیے کچھ عرصہ بکریاں اور ان کی حفاظت پر مامور کیا جاتا ہے انبیاء علیہ السلام کو کہ یہ دیکھیں کس سمت میں کون سی بکری تیز، کون سی آہستہ، کون سی قریب، کون سی دور، کون سی آنکھوں سے اوجھل، اور کون لقمہ بن گئی بھیڑیے کا. یہ آپ کی معلومات میں ہونا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں پر معلم بنا کر بھیجا ہے، انسانوں پر نگہبان، بئی معنی کہ ایمان ان کا محفوظ رہے. کہا یہ دیکھیں میرے بندے، کہیں کوئی آہستہ چل رہا ہے، کوئی تیز چل رہا ہے، کوئی دور نکل گیا، کوئی قریب ہے، مختلف صنف میں یہ سب دوڑ رہے ہیں. دیکھیں انہیں شیطان، انسانوں کا بھیڑیا انہیں کہیں اچک نہ لے. تو انبیاء علیہ السلام کو پہلے دن سے پھر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بکری زیادہ شارپ ہوتی ہے، دوڑنا شروع کرتی ہے، اور نگہبان اسے پکڑتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ ریوڑ میں بکریاں بندھی ہوئی نہیں ہوتی، ایک دوسرے کے سہارے چل رہی ہوتی ہیں. ایک چلتی ہے سب چل پڑتی ہیں، ایک رک جاتی ہے سب رک جاتی ہیں، ایک دوڑتی ہے باقی دوڑنے لگتی ہیں. تو کبھی کوئی بکری، کوئی جانور دور نکل جاتا ہے تو چرواہا اور اس کا نگہبان، اس کا محافظ اسے چاہتا ہے کہ یہ ریوڑ کے ساتھ رہے، اس کے پیچھے دوڑتا ہے، بکری آگے آگے اور محافظ پیچھے پیچھے. اسے بہت غصہ آتا ہے کہ یہ بکری بھاگی چلی جا رہی ہے. تو وہ اس کی حفاظت کرنے والا ہانپ جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ بکری بھی تھک جاتی ہے اور یہ مالک بھی، چرواہا بھی تھک جاتا ہے. پھر جب قریب پہنچتا ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی پر ایسا ڈنڈا ماروں کہ یہ مر جائے، لیکن جب ڈنڈا اٹھاتا ہے تو پھر مشفق ہونے کی وجہ سے کہا نہیں یہ مر جائے گی، غصہ ہونے کے باوجود شفقت کرتا ہے، کہا نہیں یہ مر جائے گی.
پیچھے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، ہانپ جاتا ہے، بکری بھی ہانپ جاتی ہے، یہ بھی ہانپ جاتا ہے، لیکن جب قریب پہنچتا ہے تو فوراً ارادہ بدل دیتا ہے، اس لیے کہ میں تو انما بعثت معلما، خود اسے کچھ سکھانے، تربیت دینے، اسے مانوس کرنے، اسے قریب کرنے، اس کے چارے کے انتظام کرنے کے لیے اسے بیابان اور جنگل میں لے کر آیا ہوں، انما بعثت معلما۔ تو صحابہ کی سمجھ میں آ گئی کہ بھئی شفقت غالباً ایک موقع پر پہلے بھی عرض کیا تھا، ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ اخلاص سمجھ میں نہیں آتا، کہا یہ تو بہت آسان چیز ہے، یہ تو بہت آسان چیز ہے، کہا اس لیے کہ عمل کرتے ہیں اور پریشانی ہوتی ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، کسی کو پتہ چل گیا ہے کہ میرا یہ نیک عمل ہے، تو اس سے عجب پیدا ہوتا ہے، خود پسندی پیدا ہوتی ہے، آدمی کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ شاید میرا بھی کوئی قابل تعریف عمل ہے۔ تو فرمایا تم نے چرواہے کو دیکھا ہے؟ چرواہے کو دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا؟ کہا وہ بکریاں چراتا ہے۔ کہا کچھ نیک بھی ہوتے ہیں؟ کہا نیک بھی ہوتے ہیں۔ کہا وہ اذان دے کے نماز بھی پڑھتے ہیں؟ کہا وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ کہا جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو جو قرب و جوار کی بکریاں اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے بیٹھ کے جگالی کرتی ہیں، وہ اسے دیکھ رہی ہوتی ہیں، اس اپنے چرواہے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ تو کہا اس چرواہے کے دل میں کوئی عجب پیدا ہوتا ہے کہ مجھے بکری دیکھ رہی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا بس ہر نمازی کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ دیکھنے والا وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آنکھ دیکھ رہی ہے بس۔ کہا بھائی اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ یہ کیفیات پیدا ہو جائیں کہ کسی کے دیکھنے کا اثر نہ ہو، کوئی تاثر نہ ہو، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی سنے یا نہ سنے، کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو، تو نبی مخلص ہوتا ہے تو یہ اخلاص ان حلال جانوروں کے درمیان رہ کر اللہ سبحانہ وتعالی نے تربیت فرمائی۔ نبی کی براہ راست اللہ سبحانہ وتعالی تربیت فرماتے ہیں، انما بعثت معلما۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، بخاری شریف کی روایت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے معلوم ہے احد میں آپ کے دندان شہید ہو گئے تھے، صحابہ بھی شہید ہو گئے تھے، تکالیف بھی آئیں، مسلمانوں کا خون بھی ہوا اور ایک شکل شکست کی بھی بن گئی تھی، جانی مالی نقصان ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کبھی کوئی ایسا دن آپ پر احد کے دن سے زیادہ ثقیل گزرا ہے، بھاری گزرا ہے؟ فرمایا عائشہ احد؟ عائشہ حیران ہو گئی کہ میں نے تو اتنی ساری تفصیل بتائی کہ دندان، خون، صحابہ کا خون، آپ علیہ السلام کا خون، جانی نقصان، مالی نقصان، احد اور صحابہ تکلیفیں، اس کے وقفے میں نہیں احد نہیں۔ فرمایا مجھ پر محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، مجھ پر محمد پر ایک دن اس کائنات میں سب سے زیادہ تکلیف دے گزرا ہے، سب سے زیادہ مشقت کا گزرا ہے، سب سے زیادہ ابتلا اور آزمائش کا گزرا ہے۔ اللہ کے نبی وہ کون سا دن ہے جو ہمیں نہیں معلوم؟ کہا نہیں تمہیں معلوم ہے۔ کہا عائشہ آپ کو ہی معلوم ہے؟ اللہ کے نبی ہمیں تو معلوم نہیں، احد سے زیادہ دن۔ فرمایا اس دن جس دن میں عمر بن عمیر ثقفی باپ ہے قبیلہ ثقیف کے لوگوں کے پاس طائف گیا تھا، کہ وہ دن انما بعثت معلما، مجھے میرے رب نے سکھانے والا، احسان کرنے والا، شفقت کرنے والا، اخلاص کو عام کرنے والا، تربیت کو پھیلانے، بتانے، سمجھانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قبیلہ ثقیف کے لوگوں کے پاس جب میں گیا، عمر بن عمیر بن ثقفی یہ باپ ہے، تین اس کے بیٹے، یا عبدلیل ایک بیٹا، مسعود دوسرا بیٹا اور حبیب تیسرا بیٹا، یہ تینوں قبیلہ ثقیف کے سردار۔ فرمایا وہ دن مجھ پر بہت شاق گزرا، بہت تکلیف والا گزرا، اس سے زیادہ تکلیف محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر نہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی کیا ہوا اس میں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیل بتائی کہ میرا جی چاہا کہ یہ طائف کے لوگ کچھ سنجیدہ سمجھدار نظر آتے ہیں، مالی اعتبار سے بھی مضبوط مستحکم ہے اور ان کی حکومت بھی مضبوط مستحکم ہے، پہلے ان کے بڑوں کے پاس جا کر اگر ان کی بات سمجھ میں آ گئی تو بھی چھوٹے خود ہی مسلمان ہو جائیں گے، رعایا خود ہی مسلمان۔ جب سرداران قبول کر لیتے ہیں تو نیچے والوں کے لیے انکار کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور میں نے ان سے درخواست کی، میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، اپنے رب کا تعارف کروانا چاہتا ہوں اور رب کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور نبی کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ کہا بتائیے،
کہ تینوں نے بہت سکون سے میری بات سنی، تینوں نے بہت سکون سے. انما بعثت معلما، میری ذمہ داری بتانا، سمجھانا، احسان کرنا. میں نے انہیں اللہ کا بھی تعارف کروایا، اپنے نبی ہونے کا ہی بتایا. اس کے بعد سب سے پہلے عبد لیل. اس نے کہا کہ اگر ایسا ہو، اگر ایسا ہوا یا ایسا ہو جائے تو میری غیرت برداشت نہیں کرتی، میں غلاف کعبہ کو پارا پارا کر دوں گا، پاش پاش کر دوں گا، اسے ادھیڑ دوں گا. اگر آپ علیہ السلام کا اشارہ کیا، اگر تم نبی ہوئے تو، اگر تم نبی ہوئے نا تو میری غیرت برداشت نہیں کرتی. اس لیے اس کا اشارہ غربت کی طرف تھا، اس کا اشارہ بے سر و سامانی کی طرف تھا، اس کا اشارہ تنہائی کی طرف تھا. اس لیے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام اس موقع پہ سفر پہ ساتھ ہے. دو آدمی سرداروں کے پاس، اور ہم تینوں بھائی اپنے اپنے سردار ہیں اپنی اپنی جگہ کے. پہلے نے کہا کہ میں غلاف کعبہ کو چاک کر دوں گا، پھاڑ دوں گا، اور اس کا ایک ایک بخیہ اور ریشہ علیحدہ کر دوں گا اگر ایسا ہو گیا تو. اس لیے کہ ایسا ہو نہیں سکتا. اور دوسرے نے، مسعود نے، اس سے بھی زیادہ کاری ضرب لگائی، زخم لگایا. فرمایا رب کے پاس مخلوق میں اور کوئی نہیں تھا، رب کے پاس مخلوقات میں اور کوئی نہیں تھا کہ آپ جیسے کوئی نبی بنا کر بھیجتے. یہ پہلے سے بھی زیادہ کاری ضرب تھی، زخم تھا. انما بعثت معلما. تیسرے نے، حبیب نے کہا کہ آپ سچے ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، تیسری کوئی صورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سچے بھی نہ ہو، جھوٹے بھی نہ ہو. سچے ہوں گے، جھوٹے ہوں گے. آپ کی بات ٹھیک ہوگی یا غلط ہوگی. اگر آپ کی بات ٹھیک ہے تو میں سچے نبی کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کرتا، مجھے عذاب خداوندی کا ڈر ہے. اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو میں آپ کو منہ لگانا نہیں چاہتا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے اپنی بات کر لی. کیا کر لی؟ کہا ایک بات میری مان لو، تم نے میرے رسول ہونے کا بھی انکار کر دیا، میرے رب کے خالق اور مالک ہونے کا بھی انکار کر دیا. ایک بات تو مان لو، اس لیے کہ رب ہمیشہ سے مہمان نواز رہے ہیں اور تم سرداران ہو تو تمہاری اپنی عزت اور وقار ہے. ایک بات تو میری مان لو. کہا کیا بات ہے؟ کہا اس ہم چار آدمیوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اسے کسی پانچ میں سے ذکر نہ کرو. جو کچھ تم نے مجھے کہا ہے. کیوں؟ انما بعثت معلما، میری ذمہ داری تمہاری تربیت ہے. اگر تم نے یہ پھیلائی تو قیامت تک رسوائی تمہارے کھاتے میں گئی. اس لیے تم نہ وہ یہ سمجھے آپ علیہ السلام کی کمزوری ہے یہ، اور میں تمہارے حال پہ رحم کھاتے ہوئے کہتا ہوں اسے آگے نہ کرنا. یہ چار آدمیوں کی گفتگو، تین تم بھائی ہو، ایک باپ کی اولاد ہو، عمر بن عمیر ثقفی کی اولاد ہو، تو تم اسے باہر نہ نکالو. بجائے اس کے کہ وہ اس پر کاربند ہوتے، انہوں نے قبیلہ ثقیف میں اعلان کر دیا کہ یہ کوئی آدمی آیا ہوا ہے، اس کی بات نہ ماننا، یہ صحیح آدمی نہیں ہے. جوانوں کو ہمت ہو گئی. روایات احادیث میں موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گفتگو کے بعد میری بات نہیں مانی، کم از کم اس بات کو چھپا لو، میرے بارے میں علاقے میں قبیلے میں تشہیر نہ کرو، کسی کو نہ بتاؤ، تم خاموش ہو جاؤ، مجھے اپنا کام کرنے دو. اس سب کے باوجود روایات میں احادیث میں موجود ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 دن وہاں قیام کیا. انما بعثت معلما. آپ کو عمومی طور سے کتابوں میں یہ کہیں نہیں ملے گا کہ قیام کتنا تھا. یہ قیام ایسا تھا کہ زمین و آسمان کے پاس کسی زبان میں اس تکلیف کا مینوان کوئی لفظ نہیں ہے. اس کائنات میں کسی کے پاس کوئی لفظ نہیں ہے کہ اس 10 دن کی تکلیف کو کوئی تعبیر کر دے. سرداران مخالف اس قدر ہتک آمیز انداز، تذلیل تحقیر کا انداز، اور مہمان نوازی کو بھی پس پش ڈال دینے والے لوگ، جن سے اس کی امید کی جا رہی تھی کہ اچھا خاموش تو ہو جاؤ، آگے نہ کرو بات، 4 سے 5 کو نہ پتہ چلے، ہم 6 ہیں، 3 تم اور 2 5 کا چھٹے کو نہ پتہ چلے، یہ زید بن حارثہ یہ میرے ساتھ ہیں، کسی اور کو نہ بتاؤ.
انہوں نے ڈھنڈورا پیٹ دیا. 10 دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں رہے. لوگوں کو سمجھاتے اب آپ بتائیے کہ قبیلے کے سرداران کہتے ہو آدمی ٹھیک نہیں ہے, لوگ کیا کر رہے ہوں گے, کون سن رہا ہوگا؟ انما بعثت معلما, کہا میں مشفق ہوں اس کے باوجود بھی شفقت کا معاملہ, کہا میں محسن ہوں اس کے باوجود بھی احسان کا معاملہ, کہا میں مربی ہوں اس کے باوجود تمہاری تربیت کروں گا, میں مخلص ہوں اس کے باوجود تمہاری بھلائی چاہتا ہوں. جب 10 دن کے بعد زید بن حارثہ سے مشورہ ہوا کہ اب ہمیں چلنا چاہیے, تکالیف بڑھ رہی ہیں, کوئی سنوائی نہیں, اب ہمیں چلنا چاہیے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ کیا. ادھر ان تینوں بھائیوں نے کہا ذرا دیکھو یہ کہاں ہیں, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد دائیں بائیں مجمع, گالیاں, تالیاں, برا بھلا کہنا, آوازیں کسنا, جو اس زمانے کے بےہودہ لڑکوں اور جوانوں کا انداز ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زید بن حارثہ سے کہا کہ یہ کہیں حملہ نہ کر دے ہم پر, ہمیں چلنا چاہیے. آپ علیہ السلام اس مجمع میں موجود تھے 10ویں دن. حضور علیہ السلام نے ارادہ کیا چلنا چاہیے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی وہاں سے چلنے لگے تو ویسے یہ پیچھے پیچھے دوڑنے لگے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اور زید بن حارثہ بھی تیز قدموں کے ساتھ دوڑنے لگے. اب یہ جوان پیچھے پیچھے, اور جہاں جہاں پتھر مل رہے ہیں پتھر اٹھا کر, گالیاں بھی, تالیاں بھی, آوازیں بھی اور پتھر بھی, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے آگے زید بن حارثہ کے ساتھ, اور یہ سارا مجمع پیچھے. روایات میں موجود ہے کہ 3 میل تک آپ علیہ السلام اور زید بن حارثہ دوڑتے رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بچانے کے لیے زید بن حارثہ آگے پیچھے, جیسے سفر کے موقع پر, ہجرت کے موقع پر صدیق اکبر کبھی آگے کبھی پیچھے, کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف اور زخم نہ پہنچا دے. کبھی آگے ہیں کبھی پیچھے ہیں, پیچھے ہوتے خیال ہو کوئی آگے سے دشمن نہ آ جائے, آگے ہوتے پیچھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا بکر کیا ہو گیا آپ کو؟ فرمایا اللہ کے نبی جب خیال آتا ہے میں پیچھے ہوں, کوئی دشمن آگے سے نہ آ جائے تو میں آگے آ جاتا ہوں. تو یہی حال زید بن حارثہ, دائیں بائیں آگے پیچھے کبھی. تو اسی موقع پر زید بن حارثہ کا سر بھی پھٹ گیا اور خون نکلنے لگا. انہوں نے اسے دیکھے بغیر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کوئی پتھر تو نہیں آ رہا, 3 میل تک آپ علیہ السلام دوڑتے رہے. آپ سندھی مسلم میں, میں اور آپ سندھی مسلم میں بیٹھے ہیں, صدر یہاں سے 1 میل ہے, صدر ایمپریس مارکیٹ سندھی مسلم سے 1 میل ہے. 3 میل تک آپ علیہ السلام پتھر کھاتے رہے, دوڑتے رہے, پتھر کھاتے رہے, دوڑتے رہے. جب دور جا کر انہوں نے دیکھا کیا وہ آہستہ آہستہ مجمع چھٹ گیا, کم ہو گیا, 1 آدھ 2 4 10 20 آ رہے تھے وہ بھی کم ہو گیا, اکیلا آ رہا تھا وہ بھی کم ہو گیا, اب کوئی نہیں ہے. تو پھر ایک باغ میں جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا. آپ علیہ السلام وہاں پہنچے. یہ فرشتہ اس وقت بھی آ سکتا تھا جس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو اللہ نے نبی نہ بنایا. فرشتہ آیا, اللہ کے نبی علیہ السلام, رب نے سب کی سن لی, رب کو سب معلوم ہے, بتائیے کیا کرنا ہے. آپ کہیں تو پہاڑوں کو یوں ملا دیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی اولادوں پر امید کر کے محمد درگزر کرتا ہے. ان کی اولادوں پر, انما بعثت معلما. اب اولادیں کب آئیں گی اور یہ کیا یقینی ہے کہ اولادیں مسلمان ہوں گی؟ انما بعثت معلما, مجھے میرے رب نے رحمت کے ساتھ بھیجا ہے. میرے عمل, میرے قول, میرے فعل, میرے دن اور رات, ہر حرکت اور قدم اور قلم کے ذریعے رحمت پھیلے گی. تو میں نہیں چاہتا, انما بعثت اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون, اے اللہ یہ جانتے نہیں ہیں, جانتے ہوتے ایسا نہ کرتے, انہیں نہیں معلوم. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے موقع بھی اور اللہ کی طرف سے ایک پیغام بھی, فرمایا نہیں, ان کی آنے والی نسلوں پر امید کر کے درگزر کرتا. روایات میں موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروں میں جو بھی اس وقت جوتی تھی وہ خون اور گوشت دونوں مل گئے تھے, چپک گئی تھی جوتیاں. جب خون رستا رہا, جسم سے رستا رہا اور پیروں تک پہنچ گیا, اور پیروں میں جو جوتیاں تھیں ان میں جوتیاں اور تلوے چپک گئے. انما بعثت معلما, ایک رخ یہ بھی ہے, رحمت للعالمین کا ایک رخ یہ بھی ہے. یہ باغ ربیہ کا, جس کے 2 بیٹے عتبہ اور شیبہ, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور کا رشتہ دار بھی.
تعلق بھی تھا, جانتا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام زید بن حارثہ کے ساتھ اس انگور کے باغ میں داخل ہوئے. آپ علیہ السلام کو نہیں معلوم کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے, اور یہ دونوں بیٹوں کے ساتھ ربیعہ, عتبہ اور شیبہ دونوں بیٹے ہیں ربیعہ کے, دونوں بیٹوں کے ساتھ کہ بھی کوئی مسافر ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور باغ میں سستانے کے لیے بیٹھ گئے. عداس نامی ایک عیسائی غلام کو بھیجا ربیعہ نے کہ دیکھو مسافر لگتے ہیں. پہچان گیا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہے, کہا کوئی مسافر لگتے ہیں, جاؤ انگور پیش کرو, جاؤ مہمان نوازی کے طور پر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انگور پر ہاتھ رکھا اور بسم اللہ پڑھی. فرمایا یہ کیا پڑھا آپ نے؟ اس کا مقصد آپ یہاں کے نہیں ہیں, اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں, ہمارے ماحول میں اور ہمارے قبیلے میں, ہمارے علاقے میں کوئی بھی کھانا شروع کرتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتا. یہ کہیں اور کیا, کوئی کہیں اور کی سوغات ہے. کہا تم کون ہو؟ کہا آپ کون ہیں؟ آپ علیہ السلام نے تم کون ہو؟ کہا میں عیسائی ہوں. کہا کہاں کے ہو؟ کہا نینوا کے. او ہو تم یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے علاقے. کہا آپ کیسے جانتے ہیں یونس علیہ السلام؟ کہا وہ میرے بھائی ہیں, انہیں بھی رب نے, مجھے بھی رب نے بھیجا ہے. تو یہ بات سننی تھی. اس غلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا چوما, اتنا چوما, اتنا چوما کہ جب یہ اپنا سامان اور بچے ہوئے انگور لے کر ربیعہ کے پاس گیا تو ربیعہ نے اسے برا بھلا کہا کہ تیرا ناس ہو, تجھ پر غضب ہو کہ تو نے کہیں اس کا دین تو قبول نہیں کر لیا. تو اس عیسائی غلام نے کہا اس کائنات میں اس وقت اس سے زیادہ اعلیٰ عرفہ کوئی نہیں اس کائنات میں. تو غلام یہ بات کرے, چھوٹا آدمی یہ بات کرے. کہا تمہیں کس نے کہا ہے؟ کہا جو کچھ انہوں نے بتایا ہے وہ نبی کے علاوہ کوئی بتا نہیں سکتا. جو کچھ انہوں نے بتایا ہے وہ نبی کے علاوہ کوئی بتا نہیں سکتا. مضمون ہمارا تکمیل کو نہیں پہنچے گا, ہم بات کو سمیٹ لیتے ہیں صرف دو باتیں عرض کر کے. میرے معاشرے کی خصوصیت, اس سرزمین کی خصوصیت, اس خون کی خصوصیت یہ ہے کہ جو مشفق ہوا کرتا ہے آدمی اس سے بدگمان ہو جاتا ہے. یہ میرے معاشرے کی اسپیشلٹی ہے. جو مشفق ہوا کرتا ہے, شفقت کا معاملہ کرے, آدمی اس سے بدگمان ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کیا مصیبت ہے. جو آدمی احسان کیا کرتا ہے, میرا معاشرہ اسے احسان کا بدلہ زیادتی کے ساتھ, بدسلوکی کے ساتھ دیا کرتا ہے. جو مربی ہوا کرتا ہے میرے معاشرے میں وہ لوگوں کا دشمن بن جایا کرتا ہے, لوگ اسے اپنا دشمن سمجھتے ہیں. جو مخلص ہوا کرتا ہے لوگ اسے ریاکار کہتے ہیں. یہ کرائٹیریا ہے میرے آپ کے معاشرے اور خون کا, میرے اور آپ کے معاشرے کے خون کا یہ کرائٹیریا ہے. یہ اس کی علامات اور سمٹمز ہیں کہ جو مشفق ہو اس سے بدگمان ہو جاؤ, اس کے خلاف مشفق کے ساتھ. جو احسان شفقت کر رہا ہو, شفقت کا معاملہ, اس سے بدگمان ہو جاؤ اور ان بدگمانیوں کو پھیلا دو. جو محسن ہو اس کا بدلہ برائی کے ساتھ لیا جائے. جو مربی ہو اسے اپنا دشمن سمجھے, اور جو مخلص ہو اسے ریاکار سمجھے. آج کے مضمون سے متعلق آخری بات, 250 ملکوں کے اندر ہزاروں قومیں بس رہی ہیں اس وقت دنیا میں. 250 ملکوں کے اندر ہزاروں قومیں بس رہی ہیں اس دنیا کے اندر. آج بھی وہ قومیں اس کائنات میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہیں جنہوں نے رب کا دیا ہوا معلم کا حق انہیں دے دیا. آج بھی دنیا میں ایسی قومیں موجود ہیں کہ جہاں بھرے مجمع میں اگر دور سے کوئی کسی کو کرسی پیش کرتا ہے تو یہاں بیٹھا ہوا آدمی بتاتا ہے کہ یہ کوئی معلم ہوگا, اس لیے کہ معلم کے علاوہ ہمارے معاشرے میں کسی کو عزت دی نہیں جاتی. ایسی عزت, ایسا پروٹوکول کا سب باعزت ہیں, لیکن یہ پروٹوکول صرف اسے دیا جاتا ہے جو چیزیں بناتا ہے. کہا نا, جو انسان بناتا ہے. آج بھی وہ قومیں دنیا میں زندہ ہیں. آج بھی اگر سفارش کر دے تو اس کی سفارش کو
صحیح اور غلط جانچنے سے پہلے قبول کیا جاتا ہے کہ اگر معلم ہے تو سفارش صحیح کر رہا ہوگا سنت کے طریقے پر، یہ غلط سفارش نہیں کرے گا، اس لیے کہ معلم ہے۔ یہ انسان پیدا کرتا ہے، یہ جانوروں والی حرکتیں کیوں کرے گا؟ اگر وہ کہیں اپنا کارڈ پیش کر دے تو سوائے مجمع میں سوری معافی کے علاوہ کوئی اور نعرہ نہیں ہوتا۔ اور وہ پروٹوکول جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ اعلیٰ منصب والے کو دیا جا سکتا ہے وہ دیا جاتا ہے۔ چند قومیں ہیں، لیکن ہیں قومیں۔ عروج اور زوال کی داستانیں ایسے ہی زوال نہیں آ گیا اور بغیر کسی وجہ کے عروج نہیں آ گیا تھا، عروج بھی اور زوال بھی اس کے اسباب ہوا کرتے ہیں۔ یہ سبب ہے، میرے معاشرے کا سبب ہے۔ میرے معاشرے میں بتانے والا سب سے زیادہ حقیر اور ذلیل ہے، سمجھانے والا سب سے زیادہ حقیر اور ذلیل ہے۔ میرے معاشرے پر، میری قوم پر، میرے ملک پر، مسلمانوں پر عذاب اللہ کی پکڑ ایسے ہی نہیں آئی ہے۔ آپ اینالائز کیجئے، جو لوگ بتانے والے ہیں وہ معاشرے کے سب سے حقیر لوگ ہیں۔ ممبر سب سے زیادہ حقیر، مولوی سب سے زیادہ حقیر، مدرس سب سے زیادہ حقیر، معلم سب سے زیادہ حقیر۔ جو کوئی کچھ دین دینے والا ہے، جہاں سے کچھ دین کا کوئی حصہ آ رہا ہے، کہ وہ معاشرے کے حقیر ترین لوگ بنا دو تاکہ پوری قوم کے لیے عذاب کا ایک راستہ بن جائے۔ یہ ہمیں اور آپ کو ایسے ہی یہ ساری چیزیں نہیں آ گئی ہیں، صدیوں ہم پر محنت ہوئی ہے، تب ہمارے اندر اعلیٰ کو ازل اور ازل کو اعلیٰ بنانے کی صفات اور خوبی پیدا ہوئی ہے۔ ایک بات ضمناً عرض کرتا، پہلے ہمیشہ ممبر، مولوی، امام، مدرس، مبلغ، یہ سب لوگ با اختیار ہوا کرتے تھے۔ اب عہدے وہی ہیں، اختیارات نیچے سے ساری تعمیرات کھینچ لی ہیں، سیڑھیاں کھینچ لی گئی ہیں۔ اب اس لیے ہمارے معاشرے میں سب سے گھٹیا ترین یہ مجمع رہ گیا، سب سے گھٹیا ترین یہ مجمع۔ تو میرے اور آپ کے زوال کے اور کوئی اسباب ہوں یا نہ ہوں، رب نے نبی کو معلم بنا کر بھیجا ہے، وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ایک درجہ ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ گھٹیا ترین، ازل ترین، نکمے لوگوں کا یہ ایک کرائٹیریا ہے۔ تو میرے محترم، ہمیں واپس آنے میں چاہے صدیاں لگ جائیں، لیکن یہاں فیصلہ کرنا ہوگا۔ لگیں گی صدیاں، اس لیے کہ بگڑنے میں بھی صدیاں لگی ہیں، صدیاں لگیں گی، لیکن فیصلہ یہ کرنا ہوگا کہ دنیا میں اللہ نے کسے اعلیٰ اور عرفہ رکھا ہے اور ہم نے کسے اعلیٰ اور